رہبر کی عظمت کو سمجھیں۔ ایران کے ایک بزرگ عالم دین استاد دانشمند فرماتے ہیں کہ اگر میں رہبر کی مظلومیت بیان کروں تو تمہارے دل خون کے آنسو روئیں گے۔ رہبر بہت مظلوم ہے۔ وہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ جب وہ حرم امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام میں تشریف فرماتے تو ان کی ملاقات رہبر کے ایک سیکیورٹی اہلکار سے ہوئی، تو وہ ان سے رہبر کے احوال جاننے لگے کہ رہبر کیسے ہیں۔ تو وہ سیکیورٹی اہلکار رہبر کے احوال بتانے لگا اور کہتا ہے کہ رہبر کا اپنا ایک برنامہ ہے جس میں ہفتے میں ایک مرتبہ وہ کسی نہ کسی شہید کے گھر جاتے ہیں تاکہ ان کے گھر والوں کو تسلیت عرض کریں، لیکن رہبر ہمیشہ ہم سے یہ تاکید کرتے ہیں کہ میرے آنے کی خبر ان کو پہلے سے نہ دی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تیاریوں میں کہیں مشکل میں نہ آ جائیں۔ جب رہبر گاڑی میں ہوتے ہیں تو 15 منٹ قبل کوئی نہ کوئی جا کے ان کے گھر یہ پیغام پہنچاتا ہے کہ رہبر آپ کے گھر آنا چاہتے ہیں، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ ایک شہید کے گھر ہمارا جانا ہوا تو میں خود اجازت طلب کرنے کے لیے 15 منٹ قبل اس شہید کے گھر پہنچا تو کیا دیکھا کہ گھر پہلے سے سجا ہوا ہے، گھر کو صاف کیا گیا ہے۔ میں جیسے ہی دستک دیا تو شہید کی ماں باہر آئی اور سوال کیا کہ آغا کہاں ہے؟ تو میں حیرت میں پڑ گیا اور کہا کہ کون آغا؟ تو شہید کی ماں فرماتی ہے آغا رہبر سید علی خامنئی کہاں ہے؟ تو میں پوچھنے لگا آپ کیسے جانتی ہیں کہ رہبر آپ کے گھر آنے والے ہیں؟ تو وہ رونے لگی اور فرمایا کہ کل رات میرا بیٹا میرے خواب میں آیا اور وہ کہنے لگا کہ خوشحال ہو جاؤ، کل آپ کے گھر سید علی آنے والے ہیں۔ ابھی گفتگو ہی ہو رہی تھی کہ اتنے میں رہبر کو تشریف لائے تو وہ رونے لگی اور اس نے ادامہ دیا، کہا کہ کل وقت کے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بھی میرے خواب میں آئے تھے اور کہا کہ کل سید علی خامنئی آپ کے گھر آنے والے ہیں، میرے طرف سے خوش آمدید کہنا اور میرا یہ پیغام ان تک پہنچا دینا۔ تو رہبر کہنے لگے کون سا پیغام؟ تو شہید کی ماں کہتی ہے کہ رہبر کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ خدا سے اتنی موت کی تمنا نہ کریں، میرے ظہور کا وقت قریب ہے۔ تو رہبر نے جیسے ہی سنا بہت گریہ کیا۔ اس کا دانشمند فرماتے ہیں کوئی ایسا کام انجام نہ دیں، اگر آقا کی مدد نہ کر سکتے ہیں تو ان کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے، واقعاً یہ بہت بڑا ظلم ہے، خدا کبھی معاف نہیں کرے گا۔